علماء نے لکھا ہے کہ مسجد آنے کی توفیق کا چھن جانا یہ کسی شخص پر بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مسجد آنے کو ہی چھین لیں کہ یہ شخص مسجد آتا تھا، بڑا عادی تھا، عادت کرتے 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 ایک وقت ایسا آیا اللہ اس سے یہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہے اس دور میں۔ خود سوچیں ہم لوگ کہ پہلے عادی تھے، کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا چھوٹ گئی، پھر نماز ہی چھوٹ گئی۔ کتنا بڑا یہ فتنہ ہے۔ بلکہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی ہے اور بڑی اہم بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں شیطان جب کسی شخص کو محروم کرنے پہ آتا ہے، یعنی جب شیطان اس کے اعمال پہ حملہ کرنے کے لیے، اس شخص کو فارغ کرنے کے لیے کسی شخص پر اس کی پورا جب زور لگاتا ہے، سب سے پہلا عمل وہ کرتا ہے مستحب کی محبت اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ مستحب عمل کیا ہوتا ہے؟ مستحب عمل یہ ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب ہے اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ہوگا، آپ نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ بہت سے ایسے اعمال ہیں۔ تو سب سے پہلا شیطان کا حملہ کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کے دل سے مستحب کی محبت نکال دو۔ نفل ہیں، جیسے مستحب ہے نا، نماز کے بعد 2 نفل پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ کوئی آپ نے کر لیا آپ کو ثواب ہے، نہیں کیا آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ مستحب کی تعریف۔ اب شیطان کیا کرے گا؟ اس کے دل سے مستحب کی محبت نکال دو اور دل میں یہ مطمئن ہو جائے گا کہ چلو الحمدللہ فرض پڑھ رہا ہوں، فرض اور سنتیں اور واجب ادا کر رہا ہوں، لہٰذا یہ نفل ہی ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ سب سے پہلا حملہ۔ پھر اگلا درجے میں آئے گا، وہ اگلا درجہ کیا ہوگا؟ اس کے دل سے سنت کی محبت نکال دے گا۔ اگلا سٹیپ انسان لے گا اس طرف کہ انسان سنتوں کو چھوڑ دے گا اور زبان پہ ایک بہت ہی آرام سے ایک جملہ نکالے گا، یار یہ سنت ہی تو ہے، فرض درجہ تو نہیں ہے۔ اکثر پڑھے لکھے لوگ اور اکثر دیندار لوگ، ان کی زبانوں پہ یہ کلمہ ہم سنتے ہیں خود، وہ جی خیر ہے، یہ سنت ہے، اس کا تو کر لیا، نہیں کیا۔ یہ شیطان کا دوسرا حملہ ہے۔ اب تیسرے حملے پہ آئے گا۔ تیسرا حملہ کیا ہے؟ شیطان واجب چھڑوا دے گا۔ جو وجوب ہوتا ہے نا، وجوب کی کیا تعریف ہے؟ کہ جس کے کرنے والا کرنا ضروری ہے اور نہ کرنے والا گنہگار ہوتا ہے، فاسق اسے کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی چھوڑ دے گا تو یہ کیا آدمی؟ یہ گنہگار کہلائے گا، البتہ اسلام کے دائرے میں رہے گا، کفر تک نہیں پہنچے گا۔ اس کا انکار کرنے والا آدمی کافر نہیں ہوتا۔ یہ وجوب کی علماء نے ایک فقہی تعریف لکھی ہے۔ لیکن ظاہر ہے اب شیطان نے اپنا کام کر دیا، آپ کے دل سے واجب کی محبت نکال دی۔ میں مثال دے رہا ہوں، صدقہ فطر ہے، کافی سالوں سے ادا کرتے رہے، اس سال چھوڑ دیتے ہیں یار۔ اور آسان مثال، رات کے وطر ہیں، عشاء کے بعد وطر جو پڑھتے ہیں، یار ہمت نہیں ہو رہی، بس فرض پڑھ لیے، وطر چھوڑ دو۔ اب حالانکہ وطر واجب ہیں۔ قضا نمازوں کا جب مسئلہ آتا ہے نا، تو قضا نمازوں میں 5 نمازوں کی قضا اور ساتھ 3 وطر پڑھنے بھی ضروری ہوتے ہیں۔ یعنی آپ ٹوٹل 6 نمازوں کی قضا کرتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے فرائض اور 3 وطر، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ تو اب شیطان نے آپ کے دل سے واجب کی محبت نکال دی۔ اب آخری درجہ، اور آخری نہیں بلکہ اس کے بعد کا درجہ، آخری درجہ میں بتاؤں گا، اس کے بعد کا درجہ کیا ہے کہ بھئی اسے فرائض سے اب کسی طریقے سے نکالو۔ اب یہ آدمی فرض چھوڑنے پہ آ جائے، اور فرض چھوڑانے کے لیے سب سے پہلا قدم اٹھائے گا، اسے مسجد سے دور کر دو۔ جب یہ آدمی مسجد سے دور ہوگا، اسے گھر میں لے جاؤ، گھر میں فرض پڑے گا 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، ایک وقت ایسا آئے گا یہ گھر میں فرائض چھوڑ دے گا۔ یہ ابھی فی الوقت اس کا یہ تو سٹیپ وائز چلا ہے۔ آخری اور سب سے اہم بات جس سے انسان کو، ایک مسلمان کو وہ محروم کرنے کی اس کی آخر دم تک کوشش ہوتی ہے۔ دیکھیں جب انسان کے سانس اکھڑ رہا ہوتا ہے نا، زندگی موت کی جو آخری ایک کڑی ہے، اس کے بعد موت ہے، اس وقت میں بھی شیطان آتا ہے اور شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے اس وقت اس کے منہ سے ایسے زبان سے ایسے کلمات نکالوں اس کا ایک خاتمہ کفر پر ہو جائے۔ اس وقت شیطان کا آخری حربہ، میں نے اس سے مستحب چھڑائے، میں نے اس سے سنت چھڑائے، میں نے اس سے واجب چھڑائے، اور اخیر میں فرض کا درجہ تھا وہ بھی چھڑا دیا۔ اب ایک ہی چیز اس کے پاس باقی ہے جو اسے شاید بچا سکتی ہے، وہ اس کے دل کا ایمان ہے۔
اور کرتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے، ظاہر ہے فرض کی وقت نہیں رہی تو اس کے زبان سے ایسے کلمات نکال دے گا یا ایسی بات نکل جائے گی جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے قرب قیامت کے فتنوں میں، جب فتنوں کا وقت آئے گا تو ایمان والا رات کو سوئے گا ایمان کی حالت میں، صبح اٹھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، صبح گھر سے نکلے گا ایمان کی حالت میں، شام گھر واپسی تک اس کا ایمان دل سے نکل چکا ہوگا۔ یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں۔ کیسے نکلے گا؟ محدثین فرماتے ہیں اس کی زبان سے شیطان ایسے کلمات نکالے گا، اس کے دین، اس کے شریعت، حرام حلال، جائز ناجائز، قرآن حدیث، اس حوالے سے کہ فوراً جیسے ہی زبان سے نکلیں گے اسلام سے اس کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ ظاہر ہے آ کے تو نہیں آپ کے سامنے آ کے کہے گا بھائی اس کے دل سے میں ابھی ایمان تمہارے دل سے کھینچنے والا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ صرف یہ کرے گا کہ آپ کی زبان سے کچھ ایسے کلمات نکال دے گا، اسلام سے اس کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔